السلام علیکم لسنرز، آئیے ایمیلیاس کی پراسرار واقعات سے بھرپور ایک نئی خوفناک کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے من کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بس نیل گری کے ہل اسٹیشن پر پہنچ کر رک گئی۔ سومیل نے پہنے ہوئے اپنے اوور کوٹ کے سارے بٹن بند کیے اور نیچے اتر کر اسٹیشن سے کچھ ہٹ کر نیل گری کے مختصر گاؤں کی جانب چل دیا۔ یہاں نیل گری کے درختوں کا وسیع و عریض جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کی بدولت گاؤں کا نام نیل گری رکھ دیا گیا تھا۔ تقریباً 3 مہینے پہلے سومیل نے نیل گری گاؤں سے کچھ ہٹ کر پہاڑی درے کے پاس ایک بڑی سی دکان کرائے پر لی تھی۔ فوجی چھاؤنی وہاں سے قریب ہی تھی اور چھاؤنی کے تمام فوجیوں کی نگاہوں کا مرکز سومیل کریانہ اسٹور تھا۔ فوجی چھاؤنی کی بدولت اس کا کام دن بدن پھیلتا جا رہا تھا۔ سومیل نے کچھ دن پہلے دکان سنبھالنے کے لیے گاؤں کا ایک لڑکا رکھا تھا۔ لڑکے کا نام پھتو تھا۔ پھر فوجیوں کے اصرار پر کریانہ اسٹور میں پی سی او کی سہولت کے لیے درخواست دی۔ جلد ہی پی سی او بھی لگ گیا۔ اب فوجیوں کا اصرار تھا کہ سومیل اسٹور میں دودھ کی ترسیل کا بھی آغاز کر دے۔ مختصر سروے کے بعد سومیل نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا کہ 1.5-2 من دودھ سے زیادہ دودھ فوجی چھاؤنی کے لیے کم تھا۔ آج وہ نیل گری گاؤں سے کچھ دور واقع ڈیری فارم کے مالک سے بات چیت کر کے آیا تھا۔ 2 من دودھ روزانہ کا سودا طے پایا تھا۔ ڈیری فارم کے مالک نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ روزانہ دودھ بیگن کے مالک کے حوالے کر دے گا اور سومیل کا ملازم پھتو نیل گری کے بس اسٹاپ سے دودھ لے کر دکان تک پہنچا دے گا۔ یوں یہ مسئلہ بھی بخوبی طے پا گیا۔ اس لیے وہ مطمئن قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس مختصر پگڈنڈی کی جانب چل دیا جو گاؤں کی مخالف سمت اس کے کریانہ اسٹور کی جانب جاتی تھی۔ بوندا باندی کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ پہاڑی گاؤں قدرتی حسن کا جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ بلند و بالا سرسبز درخت، پہاڑوں سے نیچے گرتے دودھیا پانی کے چشمے، پہاڑوں کو گھیرے میں لیتے ہوئے سفید بادل، مجموعی طور پر یہ دھند میں لپٹا گاؤں جیتی جاتی حقیقی جنت سے کم نہیں تھا۔ سومیل کی فطرت میں آوارگی اور عاشقانہ مزاج کی زیادتی تھی۔ آج سے چند ماہ پہلے شہر میں اس کا پراپرٹی کا وسیع و عریض کاروبار تھا، لیکن حسن پرست اور عاشقانہ مزاج ہونے کی بدولت اس نے تمام پیسہ حسن و شراب پر بے دریغ لٹا دیا۔ اب اس کا بال بال قرضے سے بن چکا تھا۔ اس لیے اس نے شہر سے فرار کے لیے نیل گری کے اس مختصر ہل اسٹیشن کا انتخاب کیا اور اپنے آپ کو سومیل کے کریانہ اسٹور تک محدود کر دیا تھا۔ لیکن شہر سے فرار کے باوجود وہ اپنی آوارہ طبیعت کو بدل نہ سکا۔ بارش موسلادھار انداز میں برسنے لگی۔ سومیل نے اوور کوٹ کی ٹوپی کو اپنے سر پر اوڑھا اور ہاتھوں میں موجود چھتری کھول کر سر پر پردہ کیا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ کریانہ اسٹور کی جانب چل دیا۔ پگڈنڈی کے اختتام پر مختصر سرسبز گھاس سے بھرپور میدانی وادی تھی جسے چاروں طرف سے پہاڑی ٹیلوں نے گھیر رکھا تھا۔ یہ وادی سرسبز، خوبصورت اور دل فریب پھولوں سے مکمل طور پر بھری ہوئی تھی۔ اس لیے گاؤں والے اس مختصر وادی کو پھولوں کی وادی کے نام سے پکارتے تھے۔ ابھی سومیل پھولوں کی وادی سے کچھ دور تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ موبائل اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی شہر سے خریدا تھا کیونکہ اسے اکثر اوقات دکان کے لیے سودا سلف خریدنے کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا۔ ایسے وقت میں دکان مکمل طور پر اس کے ملازم پھتو کے رحم و کرم پر ہوتی تھی، لیکن ایسے وقت میں سومیل کا مستقل رابطہ موبائل کی بدولت دکان میں موجود پی سی او کے ساتھ رہتا تھا جو کہ پھتو کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ سومیل نے موبائل آن کیا۔ دوسری جانب پھتو موجود تھا۔ اس نے مختصر حال احوال کے بعد موبائل بند کیا اور جیب میں رکھ کر تیز قدموں کے ساتھ کریانہ اسٹور کی جانب چل دیا۔ پھولوں سے بھرا میدان پگڈنڈی کے اختتام پر نظر آیا۔ اس وقت وہاں خلاف معمول میلے جیسی کیفیت نمایاں تھی۔ نسوانی حسن کا بازار گرم تھا۔ موسلادھار بارش کے درمیان کئی سو لڑکیاں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھیں۔ وہ چاروں جانب موجود پہاڑی ٹیلے سے بھاگتی دوڑتی
گھاس کے میدان کے مخصوص حصے میں جمع ہو رہی تھیں۔ ان کے شور کرنے کی آوازوں سے پھولوں کی وادی کا ماحول گونج رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سمیل کے قدم جم سے گئے اور آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لڑکیوں کی تعداد کسی بھی طرح 500-600 سے کم نہیں تھی۔ ان سب کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ زرد پر کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ سمیل نے ان کی توجہ کے مرکز کو جانچنے کی کوشش کی، لہٰذا اس نے پگڈنڈی کو چھوڑ کر پہاڑی ٹیلے سے نیچے اتر کر پھولوں کی وادی کا رخ کیا۔ اپنے دماغ میں موجود تجسس کی لہر کو دبانے کے باوجود وہ اپنے قدموں کو روک نہیں سکا اور پہاڑی پگڈنڈی کو چھوڑ کر ٹیلے سے نیچے لڑکیوں کے ہجوم کی جانب چل دیا۔ چاروں طرف اندھیرے کی چادر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کا ڈر بھی ختم ہوتا جا رہا تھا کہ لڑکیاں ایک غیر انسان کو اپنے درمیان جانچ پائیں گی۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کا رخ اس کی مخالف جانب تھا اور ان کی توجہ کا مرکز وہ مخصوص مقام تھا جو سمیل کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ نپے تلے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا وہ لڑکیوں کے ہجوم کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اب اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا اور ارد گرد موجود لڑکیوں کے جسم ہیولوں کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ سمیل نے ہاتھوں میں موجود چھتری کو جھٹکے کے ساتھ بند کیا۔ مزید آگے جانے کے لیے کچھ جگہ درکار تھی اور یہ جگہ حاصل کرنے کے لیے اسے لڑکیوں کے ہجوم کو آگے سے ہٹانے کی ضرورت تھی۔ اچانک ہی ایک لڑکی کی نگاہ سمیل پر پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ہونٹوں کی لمبائی نے گولائی کی صورت اختیار کی اور اس کے منہ سے حیرت بھری چیخ نمودار ہوئی۔ بارش کی رفتار میں کمی آ چکی تھی اور بدلیوں کی اوٹ سے چوتویں کے چاند کی سنہری روشنی میں سمیل نے دیکھا لڑکیوں کا ہجوم کائی کی مانند چھٹنے لگا تھا اور وہ جگہ نمودار ہونے لگی جو ان کی توجہ کا مرکز تھی۔ وہاں حسن و شباب کا ایک شاہکار موجود تھا۔ اس کے کالے سیاہ لمبے بال گھٹنوں کو چھو رہے تھے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر سنہرے رنگ کا بطخ کے انڈے کے برابر ہیرا موجود تھا جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹ کر ارد گرد کے ماحول کو منور کر رہی تھیں۔ شاہکار کا چہرہ ہر قسم کے مصنوعی سامان سے مبرہ تھا۔ اس حسن شاہکار کا چہرہ ہر قسم کے مصنوعی سامان سے مبرہ تھا، لیکن اس کے باوجود سمیل نے ایسا حسن اپنی 30 سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی سی آنکھیں چمکدار موتیوں کی مانند چمک رہی تھیں اور عمر کم و بیش 16-17 سال سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کے حلق سے چیختی ہوئی آواز نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سمیل کو اپنے سر پر دھماکہ ہوتا محسوس ہوا اور چاروں جانب اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ اسے اپنے پاؤں میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی اور پھر وہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ پانی کی فوار اس کے چہرے پر گری، پھر دل فریب بین کی دھن کی بدولت ماحول گونجنے لگا۔ یکلخت اسے سردی کا احساس ہوا اور اس نے جھرجھری لے کر آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھنے کے بعد جھماکے کے ساتھ اسے گزشتہ واقعات یاد آنے لگے اور وہ پھرتی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا تمام جسم پانی میں شرابور تھا اور موبائل پر بیل بج رہی تھی۔ سمیل نے ہڑبڑا کر آواز کی جانب دیکھا۔ موبائل سیدھے ہاتھ کی جانب پڑا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے موبائل اس کی جیب میں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جیب کی تلاشی لی گئی تھی۔ اب وہاں ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھولوں سے بھرا میدان یکسر خالی ہو چکا تھا۔ اسے اپنے سر میں درد کی تیز لہریں اڑتی محسوس ہونے لگیں۔ سر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل کو اٹھایا۔ موبائل کی چمکتی اسکرین پر کریانہ اسٹور کا نمبر نمایاں تھا۔ یقیناً دوسری جانب اس کا ملازم پھتو موجود تھا جو اس کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا۔ اسے دکان تک پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی۔ سمیل نے موبائل آن کیا اور پھتو کو اپنی خیریت بتانے کے بعد موبائل بند کر کے جیب میں رکھا اور تیز قدموں کے ساتھ پھولوں کی وادی سے کچھ آگے پہاڑی درے کی جانب چل دیا جہاں اس کی دکان موجود تھی۔ ابھی وہ 10-15 قدم ہی اٹھا پایا تھا کہ اس نے گھاس کے درمیان
کسی قسم کی تیز روشنی کو محسوس کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ روشنی زمین کے اندر سے نمودار ہو رہی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا۔ انڈے کے برابر وہ ہیرا سامنے موجود تھا جو کچھ دیر پہلے ہی اس نے یہ ہیرا اس شاہکار حسن کی مالک لڑکی کے ہاتھوں میں دیکھا تھا۔ سمیل نے اس ہیرے کو اٹھا لیا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس کے جسم میں تیز کرنٹ کی لہر دوڑنے لگی ہو۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے ہیرے کا معائنہ کیا۔ وہ سنہرے رنگ کے شفاف شیشے کا بنا دکھائی دیتا تھا اور اسے آنکھ بھر کر دیکھنا دشوار تھا کیونکہ روشنی کی شعاعیں اس کے اندر سے منعکس ہو رہی تھیں۔ سمیل نے چور نگاہوں سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے پھرتی کے ساتھ ہیرے کو جیب میں ڈالا اور پہاڑی درے کے پاس موجود اپنے اسٹور کی جانب چل دیا۔ پھتو اسٹور کے دروازے کے پاس اس کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر تجسس کے تاثرات ثبت تھے اور وہ سومیل کے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کرنا چاہتا تھا۔ سومیل نے اسے ٹالا اور گھر جانے کی تلقین کرنے کے بعد اسٹور کے اندر داخل ہو گیا۔ شیشے کے شوکیس کے اوپر اس کا سیاہ رنگ کا PCO موجود تھا۔ ایک جانب گدے دار کرسی پڑی تھی اور سامنے کریانے کے سامان کی الماریاں موجود تھیں۔ سیدھے ہاتھ کی جانب الماریوں کے پیچھے مختصر جگہ موجود تھی۔ سومیل نے دکان کا لکڑی کا بنا ہوا دروازہ بند کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر شیشے سے بنے ہوئے ہیرے کا تفصیلی معائنہ کرنے لگا۔ ہیرے سے نکلتی سنہری شعاعوں کی بدولت آنکھیں اس پر ٹھہرتی نہیں تھیں۔ بغور دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اچانک سومیل کو نہ جانے کیا سوچی اور اس نے آگے بڑھ کر دکان کی لائٹ آف کر دی۔ دکان میں خوب اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ اب وہاں صرف ہیرے کی روشنی موجود تھی اور اسے یہ جان کر حیرت محسوس ہوئی تھی کہ ہیرے کی روشنی وقت کے ساتھ ساتھ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن اسٹور سے باہر ایسا نہیں تھا۔ پھر پورا اسٹور ہیرے کی روشنی سے بقائے نور دکھائی دینے لگا۔ سومیل نے گھبرا کر ہیرے کو ہاتھ میں اٹھایا اور دکان کے شوکیس کی دراز میں ڈال کر اسے تالا لگا دیا تو دکان میں اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہو چکا تھا کہ یہ ہیرا اسی لڑکی کا تھا اور یقیناً دوسرے دن وہ لڑکی ہیرے کی تلاش میں پھولوں کی وادی میں آنے والی تھی۔ اسے ہیرے سے کسی بھی قسم کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ اس غیر معمولی طور پر حسین لڑکی سے ملاقات ضرور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دل میں پکا تہیہ کر چکا تھا کہ اگلے دن وقتاً فوقتاً وہ پھولوں کی وادی کا چکر لگاتا رہے گا اور اگر لڑکی وہاں آئی تب وہ اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اس لیے اپنے گھر کا رخ کیا اور کپڑے تبدیل کیے بغیر اپنے بستر میں جا گھسا۔ دوسرے دن مطلع جزوی طور پر صاف ہو چکا تھا۔ چمکدار دن اسے کسی اچھی خبر کی نوید سنا رہا تھا۔ اس نے مکمل اہتمام کے ساتھ شیو کی اور الماری میں سے بہترین سوٹ نکال کر زیب تن کیا اور پھر پھولوں کی وادی کی جانب چل دیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ لڑکی ضرور پھولوں کی وادی میں اس کی منتظر تھی، لیکن میدان سنسان پڑا تھا۔ وہ مایوس قدموں کے ساتھ اسٹور کی جانب چل دیا۔ اس کا آدھا دن بے حد مصروفیت کے دوران گزرا۔ بس اسٹاپ پر دودھ کے کین آ چکے تھے۔ اس نے پھتو کو اس تلقین کے ساتھ بس اسٹاپ کی جانب روانہ کیا کہ تمام کین احتیاط کے ساتھ گدھا گاڑی پر رکھ کر کریانہ اسٹور تک لے آئے۔ پھتو نے سر اثبات میں ہلایا اور بس اسٹاپ کی جانب چل دیا۔ تب سومیل نے دراز کو کھولا۔ ہیرا دراز میں جگمگا رہا تھا۔ اس نے احتیاط کے ساتھ ہیرا اٹھایا، پھر ایک جانب موجود تجوری کو کھول کر ہیرا اندر موجود خفیہ خانے میں رکھ کر تجوری کو مقفل کر دیا۔ کام سے فراغت کے بعد اب وہ مطمئن تھا۔ اس نے پھتو کو دکان سنبھالنے کی ہدایت کی اور خود دکان سے نکل کر پھولوں کی وادی کی جانب چل دیا۔ پھولوں کی وادی بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہاں چند پالتو جانوروں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ سومیل نے مایوس قدموں کے ساتھ واپس دکان کی راہ لی۔
लेकिन अचानक ही से अपने पीछे खनकती हुई लोचदार आवाज़ सुनाई दी। वो यकीनन किसी लड़की की आवाज़ थी और आवाज़ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि इसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल रही होगी। इसने फुर्ती के साथ पीछे मुड़कर देखा। वो तमाम तर हशर सामानियों के साथ सामने मौजूद थी, किसी आसमान से उतरी हूर की तरह। उसने गुलाबी रंग का लिबास जेब तन किया हुआ था और उसके स्याह नागन जैसे बाल पिंडलियों को छू रहे थे। वो अपनी बड़ी बड़ी काली स्याह आंखों से सुमेल को देखे जा रही थी। फिर सुरीली आवाज़ में बोली, माफ़ कीजिएगा, हमें आपकी मदद दरकार है और मुझे आपकी मदद करके यकीनन दिली खुशी होगी। सुमेल खुशी से भरपूर लहजे में बोला, कल रात हमारी एक बहुत कीमती चीज़ यहाँ खो गई थी। हम इसे वादी में तलाश कर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। इसके लहजे से परेशानी का तासुर आया था। हम इसके बिना अपनी रियासत में वापस जाने के मुतालिक सोच भी नहीं सकते। आप कल रात यहाँ थे, क्या हमारी मदद करते हुए सुनहरे हीरे के मुतालिक कुछ बता सकते हैं, जिसे आपने भी बखूबी देखा था? सोमेल की निगाहों में गुज़िश्ता रात के वाक़ियात घूम गए। लड़कियों का टोली पहाड़ों से नीचे उतरना, एक मखसूस जगह पर इनका जमा होना, फिर खूबसूरत लड़की के हाथों में चमकता हुआ हीरा, इसके बाद ज़बरदस्त धमाका और अंधेरा। मैं यकीनन तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, सोमेल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मेरी बेहोशी में क्या राज पोशीदा था? क्या मेरे सर पर किसी औजार से वार किया गया था? मुझे अभी तक सर में दर्द महसूस हो रहा है। हम इसके लिए आपसे माजरत खा हैं, लेकिन आप हालात के मुतालिक आगाही रखते हैं और हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए यही बेहतर था कि आपकी आंखें वक्ती तौर पर बंद कर दी जाएं। हम अपने आप को आपके सामने आया नहीं करना चाहते थे, लड़की शर्मिंदा लहजे में बोली। लेकिन इसमें मेरा तो कसूर नहीं, बल्कि आपका कसूर था। आप बेपर्दा थीं, मैं गलती से वहाँ आया था। इसमें मेरी मर्जी का तो कोई अमल दखल नहीं था। हमारी बेपर्दगी हमारी मजबूरी थी और हम अपनी मजबूरी की वजह बयान नहीं कर सकते। अगर आप हमारी मदद करने के लिए आमादा हैं तो मेहरबानी कीजिए और हीरा तलाश करके हमें इस मुश्किल से निजात दिलाइए। हम हीरे के बगैर रियासत नगर वापस नहीं जा सकते। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, सोमेल ने अस्पात में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन एक शर्त के बाद। हमें आपकी हर जायज़ और नाजायज़ शर्त मंजूर है, लेकिन आप हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। हम यहाँ किसी भी इंसान को नहीं जानते जिसे मदद की अपील कर सकें। मेरी शर्त जायज़ है, सोमेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सामने सरसब्ज पहाड़ों के ऊपर 2 शाखा दरख्त मौजूद है। वहाँ हम इत्मीनान के साथ बैठकर मौजूदा मसले के मुतालिक बातचीत कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि इसका हल भी यकीनन तलाश कर लेंगे। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि हमें एक दूसरे से वाकफियत हासिल करनी होगी। मैं अभी तक आपके नाम से भी नावाकिफ़ हूँ। हमें मंजूर है, लड़की ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो ठीक है, आप मेरे पीछे आती जाइए, मैं आपको रास्ते से बाखबर करता जाऊँगा। 2 मुँह वाला दरख्त नीलगिरी गांव से कुछ हटकर फूलों की वादी से परे सरसब्ज पहाड़ों के ऊपर वाक़ था। ये जगह नीलगिरी गांव की खूबसूरत और दिल फरेब जगहों में शुमार होती थी। यहाँ पहाड़ की चोटी पर घास का सरसब्ज खत्ताए ज़मीन मौजूद था। सामने बर्फ से भरी पहाड़ की दूसरी चोटी नुमायाँ थी और दरख्त के घने साए के दरमियान फूलों की कसरत थी। 2 मुँह वाला दरख्त दरअसल जड़ के पास से 2 हिस्सों में तकसीम होता चला गया था। बरगद के इस 2 मुँह वाले दरख्त के मुतालिक रवायत मशहूर थी कि तेज़ व तुंद बिजली दरख्त के दरमियान गिरने की बदौलत दरख्त 2 हिस्सों में तकसीम होता चला गया था, जो कि प्यार करने वाले जोड़ों की मखसूस जगह बनता जा रहा था। यहाँ तन्हाई का यह आलम था कि परिंदों के चहचहाने तक की आवाज़ें भी मफकूद थीं। दरख्तों के नीचे 2 पहाड़ी सिले रखकर बैठने के लिए जगह का इंतज़ाम भी किया गया था। पहाड़ी से नीचे गहरी खाई मौजूद थी और सामने की जानिब मौजूद पहाड़ से
قدرتی چشمہ نیچے گرتا دکھائی دیتا تھا۔ اس چشمے کا پانی دودھیا تھا، اس لیے ایسا لگتا تھا جیسے دودھ کی آبشار نیچے گر رہی ہو۔ بیٹھو، سومیل نے پتھر کی سل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لڑکی خاموشی کے ساتھ مخالف سل پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سومیل نے پوچھا۔ ساحرہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ میرا نام سومیل ہے، یہاں سے نیچے پھولوں کی وادی کے پاس میری کریانے کی دکان ہے۔ کیا تم مجھے اپنی ریاست کے متعلق کچھ بتاؤ گی؟ مثلاً وہ کہاں ہیں اور تمہاری حیثیت وہاں کیا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، ساحرہ نے جواب دیا۔ ان پہاڑوں کے پیچھے کافی دور ہماری ریاست ہے اور ریاست کا نام ریاست نگر ہے۔ ہم والی ریاست کی اکلوتی اولاد ہیں اور وہ ہیرا والی ریاست کی امانت تھا، نہ جانے کہاں کھو گیا۔ اب ہم ہیرے کے بغیر ریاست نگر جانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم ان ناقابل عبور پہاڑوں کو عبور کر کے یہاں آئی ہو؟ میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ ان پہاڑوں کو عبور کرنا تو تقریباً ناممکن ہے، سومیل نے کہا۔ لیکن ہم آپ کے سامنے موجود ہیں نا۔ ہماری ایک شرط پر آپ کو بھی عمل کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ہمارے کچھ نجی معاملات ایسے ہیں جن کے متعلق ہم بات نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بھی ان معاملات میں سے ایک ہے۔ آپ ناراض نہیں ہونا، یہ ہماری مجبوری ہے، لڑکی بولی۔ ٹھیک ہے، سومیل نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم مجھے یہ بھی نہیں بتاؤ گی کہ کل رات پھولوں کی وادی میں کیا ہو رہا تھا اور وہ لڑکیوں کا ہجوم کیا تھا؟ وہ لڑکیاں ریاست نگر کی لڑکیاں تھیں، ساحرہ بولی، اور ہماری سالگرہ میں شرکت کے لیے خاص طور پر ریاست نگر سے پھولوں کی وادی میں مدعو تھیں۔ کل تمہاری سالگرہ تھی؟ سومیل چونکتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، میں بھی تمہارے لیے کچھ تحفے وغیرہ کا بندوبست کر لیتا۔ اگر آپ مجھے تحفہ دینا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے اس ہیرے کی تلاش میں مدد دیجیے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا ہم اس ہیرے کے لیے اپنے دل میں کتنی بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ کیا وہ اتنا ہی اہم اور خاص ہیرا ہے جس کے لیے آپ اتنی بے چین ہیں؟ ایسے کئی ہیرے جوہری کی دکان میں بآسانی اور برعایت خریدے جا سکتے ہیں، سومیل بولا۔ آپ اس ہیرے کی حیثیت کے متعلق آگاہی نہیں رکھتے، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم آپ کو ہیرے کی حیثیت کے متعلق آگاہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ کل تمہیں تمہارا ہیرا مل جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تم کل صبح اس جگہ میرا انتظار کرنا، میں ہیرے کے ساتھ آنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بھلا آپ اسے کہاں تلاش کریں گے؟ وہ پھولوں کی وادی میں نہیں ہے، ساحرہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ہیرا تم سے پھولوں کی وادی کے درمیان کہیں گرا ہوگا، اور یقیناً صبح پھولوں کی وادی میں اپنی بھیڑ بکریاں چراتے کسی چروائے کو مل گیا ہوگا۔ میں آج ہی نیل گری گاؤں کا رخ کرتا ہوں اور اس چروائے کو ڈھونڈ کر اسے ہیرا واپس لینے کی صحیح کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، ساحرہ ممنونانہ لہجے میں بولی۔ اگر آپ ہمیں نہ ملتے تب ہم پھولوں کی وادی میں بھٹکتے رہنے کے بعد ریاست نگر واپس جانے پر مجبور ہو جاتے، اور پھر یقیناً والد حضور کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا۔ ہم یقیناً کل اسی جگہ پر آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پہاڑ سے نیچے کھائی میں اتر کر سامنے موجود اس پہاڑ کی جانب چل دی جس میں سے دودھیا آبشار نیچے گرتا دکھائی دے رہا تھا۔ سومیل اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے درمیان موجود درے میں داخل ہو کر نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ سومیل نے طویل سانس لیتے ہوئے جھرجھری لی اور خود بخود پہاڑ سے نیچے اتر کر اپنی دکان کی جانب چل دیا۔ وہ دل میں پکا تہیہ کر چکا تھا کہ اگلے دن وہ ضرور ساحرہ سے ملاقات کرنے کے بعد اس کا پیچھا کرے گا تاکہ ریاست نگر کے متعلق جانکاری حاصل کر سکے۔ اگر وہ واقعی والی ریاست کی اکلوتی لڑکی تھی تب یہ بات سومیل کے حق میں بہت مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ دکان پر رش کم تھا۔ سومیل نے صبح آنے والے دودھ کا معائنہ کیا۔ دودھ کے گاہک
وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ حالانکہ ارد گرد گاؤں کے لوگوں نے گھروں میں بھیڑ بکریاں اور بھینسیں بکثرت پال رکھی تھیں اور ان کے گھروں میں دودھ پایا جاتا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی باقاعدہ ڈیری فارم موجود نہیں تھا۔ اس لیے فوجی چھاؤنی کے زیادہ تر فوجی سومیل کریانہ اسٹور سے دودھ خریدنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ کاروباری سرگرمیوں کے دوران دن گزر گیا۔ رات 9 بجے کے قریب سومیل نے اپنی تمام دن کی سیل چیک کی۔ حسب توقع دودھ کی ترسیل کی بدولت سیل میں دگنا اضافہ ہوا تھا۔ سومیل نے خوشی سے بھرپور لہجے میں اپنے ملازم پھتو کو شاباش دی اور کچھ رقم انعام میں دینے کے بعد اسے گھر جانے کی تلقین کی۔ کریانہ اسٹور میں دودھ کی کافی مقدار بچ گئی تھی، لیکن سومیل کو زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ اس کے پاس بہت بڑا ڈیپ فریزر موجود تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کے موبائل پر کوئی کال آئی اور جب اس نے نمبر دیکھا تو اس کے اپنے اسٹور PCO کا نمبر تھا اور وہ حیران ہوا۔ پھر اس حیرانی میں وہ اسٹور کی جانب بھاگا۔ اسٹور کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسٹور کا تالا کھلا ہوا ہے اور گاہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ وہ تمام لوگ ہاتھوں میں دودھ کی تھیلیاں تھامے پہاڑی درے کی جانب رواں دواں تھے، جہاں آبادی مفقود تھی۔ سومیل کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہ چیختا ہوا چلاتا ہوا آگے بڑھا، لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کے پاؤں کو پتھر کی ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس کے ہوش و حواس گم ہوتے چلے گئے۔ وہ زمین پر بے سود سا لیٹ گیا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تب سفیدہ شہر نمودار ہو رہا تھا۔ اسے اپنے سر میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ زمین پر گرتے ہوئے نوکیلا پتھر اس کے ماتھے پر لگا تھا اور یہ اسی پتھر کی کرامات تھی جو وہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن سر پھٹنے سے بچ گیا تھا۔ اس نے بمشکل تمام کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑے اور دکان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ دکان کا دروازہ بند تھا اور تالا بھی بدستور لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حیرانگی کے عالم میں اس نے جیب میں سے چابی نکالی اور آگے بڑھ کر دکان کا دروازہ کھول دیا۔ وہاں حالات معمول کے مطابق تھے۔ تمام سامان اپنی اپنی جگہوں پر ترتیب کے ساتھ موجود تھا۔ سومیل نے آگے بڑھ کر ڈیپ فریزر کا ڈھکنا اوپر کیا، لیکن وہاں دودھ کا بچا ہوا کین موجود نہیں تھا، اور یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ گزشتہ رات اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ سومیل نے پھرتی کے ساتھ دکان کا کیش باکس کھولا۔ وہاں سے ہیرا غائب تھا۔ اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ تجوری نما دروازہ مقفل تھا۔ مزید حیرت اس بات تھی کہ جب اس نے سیل چیک کی تو وہاں دودھ کی رقم موجود تھی جو گزشتہ رات دودھ کی ترسیل کے بعد موجود نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یوں تھا کہ جن لوگوں نے اس کی دکان سے دودھ حاصل کیا تھا انہوں نے دودھ کی رقم تراز میں رکھی تھی اور رقم واپس رکھنے کے بعد انہوں نے تجوری کے خفیہ خانے میں سے ہیرا باہر نکالا تھا۔ سومیل اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ کیا ان لوگوں کو اس ہیرے یا پھر دودھ کے ساتھ دلچسپی تھی؟ اس کے علاوہ بھی تو دکان میں کافی سامان موجود تھا، لیکن انہوں نے اسے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب وہ ساحرہ کو ہیرا واپس دینے سے قاصر تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر ہاتھوں میں موجود گھڑی کی جانب دیکھا۔ 7:30 بجنے والے تھے اور ساحرہ کے آنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ سومیل نے پھرتی کے ساتھ دکان بند کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ گرم پانی کے ساتھ غسل کرنے کے بعد اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، پھر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد پھولوں کی وادی کی جانب چل دیا۔ وہاں ساحرہ موجود نہیں تھی، لیکن کچھ دور موجود پگڈنڈی کی جانب سے گدا گاڑی اس کی جانب آ رہی تھی۔ گدا گاڑی کے آگے پھتو چیختا چلاتا، مخاطب کرتا، بھاگتا دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ سومیل نے جیب میں سے دکان کی چابی باہر نکالی اور پھتو کو تھماتے ہوئے بولا، دکان کھولو اور دودھ کو ڈیپ فریزر میں رکھ کر میرا انتظار کرو، میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ پھتو نے چابی تھامی اور گدا گاڑی کے ہمراہ دکان کی جانب چل دیا۔ سومیل نے پھولوں کی وادی کی جانب دیکھا،
پھر دو منہ والے درخت کی جانب چل دیا۔ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد جب وہ سرسبز خطے میں داخل ہوا تب اس نے درخت کے نیچے موجود پتھروں کی سل پر سائرہ کو بیٹھے دیکھا۔ یقیناً وہ کافی دیر سے اس کی منتظر تھی۔ تبھی بھاگتی ہوئی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی، پھر متوحش لہجے میں بولی، غصب ہو گیا۔ ہیرا بیرک کے ہاتھ لگ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ بیبرک کون ہے؟ سومیل نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ ہمارا ہونے والا منگیتر، سائرہ بولی، لیکن ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ والد حضور نے بچپن میں ہمارا نام اس کے ساتھ منسوب کر دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ نہ صرف عیاش صفت ہے بلکہ دھوکے باز اور جھوٹا بھی ہے۔ کئی دفعہ اس نے ریاست نگر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اپنے مقاصد میں ناکامی کے بعد جھنجھلا کر وہ ہمارے وجود پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں مگن ہو گیا۔ وہ والد حضور کے تیوروں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ہماری شادی اب اس کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہیرا اس کے ہاتھوں میں لگ جانے کی بدولت ہمارے علاوہ والد حضور بھی اس کے احکاموں کے محتاج ہو چکے ہیں۔ سومیل بات درمیان میں کاٹ کر بولی، آخر اس ہیرے میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم اور تمہارے گھر والے اسے اتنی محبت دے رہے ہیں، اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ وہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، سائرہ بولی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جدی پشتی نسل در نسل چلتا ہوا ہمارے والد حضور کے پاس پہنچا ہے۔ ہم سب کی طاقت اسی ہیرے میں پوشیدہ ہے۔ ریاست نگر میں سب خاندانوں کے پاس ایک خاندانی ہیرا پایا جاتا ہے، وہ سب اسے بہت سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن ہم سے ہیرا کھو گیا۔ اب یہ ہیرا جس کے پاس ہوگا، ہم اور ہمارے والد حضور اس کے محتاج ہوں گے۔ یہی ریت ہے۔ سومیل طویل سانس کھینچتے ہوئے بولا، مجھے ایک بات جو شروع سے ہی کھٹک رہی تھی وہ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم انسان ہو یا پھر کوئی اور مخلوق؟ سائرہ نے بات درمیان میں کاٹ دی۔ ہم گزشتہ روز کی مختصر ملاقات میں ایک بات واضح کر چکے ہیں کہ کچھ نجی معاملات ایسے ہیں جن پر ہم آپ کے ساتھ بالکل بھی بات چیت نہیں کریں گے۔ یہ ان میں سے ایک بات ہے۔ آج یہاں آنے کا مقصد ہمارا وہ وعدہ ہے جسے ہم نے نبھایا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ شاید اب ہماری ملاقات کبھی بھی نہ ہو، لیکن ہم آپ کو اچھے الفاظوں میں، اچھے دوستوں کی فہرست میں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ وہ جھٹکے کے ساتھ پیچھے مڑی، پھر تیز تیز قدموں کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اترنے لگی۔ نہ جانے کیوں سومیل کو اپنے ارد گرد اداسی کی دبیز تہیں پھیلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کا دل ابھی تک اس ملاقات سے مکمل طور پر بھرا نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار ہو کر دونوں ہاتھ اپنے منہ کے قریب رکھتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، میں وہ ہیرا حاصل کرنے کی ضرور کوشش کروں گا تاکہ تم ہمیشہ کے لیے میرے اختیار میں رہ سکو، چاہے اس کے لیے مجھے ریاست نگر کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں ایسا ضرور کروں گا۔ سائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اتر کر پھولوں کی وادی سے ہوتی ہوئی درے کی جانب چل دی۔ سومیل نے کچھ فاصلے پر رہ کر اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ سومیل کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پہاڑی درے کے متعلق بھی بہت سی پراسرار باتیں نیل گری گاؤں میں مشہور تھیں۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے کہتے تھے آج سے کچھ عرصے پہلے اس درے میں ایک بوڑھے ناگ کو دیکھا گیا تھا جو ہلنے جلنے یا پھر حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ یقیناً وہ انسان بننے کی طاقت حاصل کر چکا تھا، کیونکہ اس پہاڑی درے سے ایک بوڑھے سادھو کو بھی نمودار ہوتے دیکھا گیا تھا۔ وہ بوڑھا سادھو ہانپتا کانپتا قریبی گاؤں کا رخ کرتا تھا، پھر ایک بڑے کنستر میں دودھ لے کر واپس درے میں غائب ہو جاتا تھا۔ ایک رات غضب کا طوفان بادوبارہ نمودار ہوا۔ تمام رات بجلی چمکتی کڑکتی رہی۔ صبح مطلع صاف ہو گیا۔
इस दिन के बाद नाग को दोबारा नहीं देखा गया, लेकिन दर्रे के दरमियान ढेरों ढेर राख मौजूद थी, जो यकीनन साधु की अर्थी की राख रही होगी। गांव वालों ने दर्रे की जानिब आना छोड़ दिया। ये दो पहाड़ी रास्तों के दरमियान तंगोतारीख दर्रा था, जहां दिन के वक्त भी रात का समा कायम रहता था। पहाड़ी दीवारें दोनों जानिब आसमान को छूती महसूस होती थीं, जिन पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। जब सुमेल दर्रे में दाखिल हुआ तो इस जगह साहिरा का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। वो दर्रा आगे से एक सपाट और ऊंची दीवार नुमा चट्टान की बदौलत बंद था। सुमेल ने हैरत भरे अंदाज में अपने सर पर हाथ रखा और सोचने लगा, साहिरा कहाँ जा सकती है। तीन जानिब ऊंची लंबी सपाट पहाड़ी चट्टानें मौजूद थीं, जबकि पिछली जानिब वो साहिरा का पीछा करता दर्रे में दाखिल हुआ था। ये नामुमकिन बात थी कि पतली दुबली नाजुक सी लड़की इतने कम वक्त में सामने मौजूद सपाट चट्टान को अबूर करके दूसरी जानिब उतर सके। अचानक इसे अपने पीछे किसी इंसान के कदमों की चाप सुनाई थी। सुमेल ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। फत्तू पत्थरों को फलांगता इसकी जानिब भागता चला आ रहा था। करीब पहुंचकर उसने परेशान लहजे में पूछा, साहब, मैंने आपको फूलों की वादी से निकलकर दुकान के सामने से गुजरते हुए देखा, तब दर्रे में दाखिल होने की वजह मालूम करने चला आया। खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है, सोमेल बोला। ये जो सामने चट्टान है, मैं इसे अबूर करके दूसरी जानिब जाना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है? नहीं, फत्तू इनकार में सर हिलाते हुए बोला। सदियां गुजर गईं, लेकिन इसे कोई भी अबूर नहीं कर सका। ये नाकाबिले अबूर है। आज से कुछ अर्सा कबल भी नीलगरी गांव के दो नौजवानों ने इसे अबूर करने की कोशिश में अपनी जानों का नजराना दिया है। लेकिन आप इसे अबूर करना क्यों चाहते हैं? इसके दूसरी जानिब आबादी नहीं है। कुछ देर सोचते रहने के बाद सुमेल ने दोबारा पूछा, क्या कोई दूसरा रास्ता ऐसा मौजूद नहीं है जो इन पहाड़ों के पीछे से होकर जाता हो? नहीं, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है, फत्तू इनकार में सर हिलाते हुए बोला। इसकी दूसरी जानिब जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है, ये इस चट्टान के ऊपर से चढ़कर जाया जाए। इसके अलावा तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, चलो वापस दुकान। तुम शायद दुकान को खुला छोड़ आए हो। फत्तू ने इस बात में सर हिलाया और सोमेल के हमरा दुकान की जानिब चल दिया। एक दिन सोमेल ने फत्तू से कहा, ये दुकान और दुकान की चाबी अपने पास रखो। अगले कुछ दिनों तक ये चाबी तुम्हारे पास ही रहेगी। मैं किसी की तलाश में कल यहाँ से कुछ दूर रियासत नगर जा रहा हूँ। तुम एहतियात के साथ दुकानदारी करना और वापसी पर मैं तुम्हारे काम को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें इनाम व इकराम से नवाजूंगा। लेकिन मेरे मुतालिक किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूछे तो इसे बता देना कि मैं किसी काम से शहर गया हूँ। मज़ीद किसी भी किस्म की बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मुलाकात जल्द से जल्द होगी। फत्तू ने इस बात में सर हिलाया और किरियाना स्टोर से निकलकर अंधेरे में रूपोश हो गया। सुमेल ने इत्मीनान भरा सांस लिया, फिर अगले रोज़ की मुहिम की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। वो एक मुख्तसर, हल्का लेकिन मजबूत खेमे का बंदोबस्त कर चुका था। बाकी का कुछ सामान दुकान में मौजूद था। खाने पीने का मुख्तसर सामान का बंदोबस्त वो गुज़िश्ता रोज़ नीलगरी गांव के बाजार से कर चुका था। अब उसे सिर्फ सुबह होने का इंतज़ार था। इसने मौजूदा रात सोमेल किरियाना स्टोर में गुजारने का इरादा किया था, इसलिए दरवाजे को बंद करने के बाद सामान की अलमारियों के पीछे मुख्तसर जगह पर बिस्तर डालकर लेट गया। कुछ ही देर में दुकान इसके खर्राटों से गूंज रही थी। सुमुह अंधेरे इसकी आंख खुल गई। इसने गैस के सिलेंडर पर आमलेट बनाया, फिर चाय तैयार करने के बाद नाश्ता करने के लिए बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे में वो नाश्ता वगैरह से फारिग हो चुका था। इसने मुख्तसर सामान समेटा और खेमे को अपनी कमर पर लटकाने के बाद बचा कुचा सामान हाथों में उठाए बाहर की जानिब चल दिया। बाहर रोशनी फैलती जा रही थी और मतलब अब्र आलूद था। ठंडी हवा हड्डियों में घुसती महसूस हो रही थी। सोमेल ने अपने जिस्म पर मौजूद कोट को अच्छी तरह लपेटा, फिर दर्रे की जानिब चल दिया।
اس نے پہاڑ پر چڑھنے کا آغاز کر دیا۔ استعمال کی چیزیں اس کی پیٹھ پر اور کمر پر بندھی ہوئی موجود تھیں۔ پہاڑ پر چڑھنا اسے مشکل محسوس ہو رہا تھا، پھر بھی ہمت سے کام لیتے ہوئے وہ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پہاڑ کی دوسری جانب سرسبز درختوں کا گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ جنگل کے درمیان ایک پہاڑی چشمہ دکھائی دیا جہاں بہت سی لڑکیاں بھاگتی دوڑتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے دل میں ابھرتی مسرت کی لہر پر قابو پاتے ہوئے سوچا، کیا یہی ریاست نگر ہے؟ تبھی سائرہ بآسانی چٹان کو عبور کر کے کچھ ہی دیر میں پھولوں کی وادی تک پہنچ جاتی تھی۔ اس نے فضول میں سفر کا اتنا اہتمام کیا۔ بوندا باندی کا آغاز ہو چکا تھا، لہٰذا پھرتی سے وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ اسے پہاڑ سے نیچے اترنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ مزید لگ گیا۔ یہاں پہاڑی راستہ زیادہ پیچیدہ نہیں تھا، اس لیے وہ بآسانی نیچے اترتا چلا گیا۔ جب اس نے جنگل کی سرزمین پر قدم رکھا تب سامنے دیکھتے ہی لڑکیوں کے ہجوم کو غائب پایا۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا، لیکن وہاں لڑکیاں تو دور کی بات تھی، پرندوں کا بھی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ جنگل میں ویرانی کا بسیرا تھا۔ بارش اب طوفانی انداز میں برسنے لگی تھی۔ اس نے پہاڑی چشمے کے قریب خیمہ نصب کیا اور سامان ترتیب دینے کے بعد کھانے کے لیے اس نے ٹین کے ڈبوں میں موجود سالن کو گرم کرنا شروع کر دیا۔ تب اچانک ہی خیمے کا پردہ ہٹا اور سائرہ کا چہرہ نمودار ہوا۔ سومیل بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم آ گئی سائرہ؟ دیکھو، میں تمہارے لیے مشکلات کا پہاڑ عبور کر کے یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہاں سے واپس چلے جائیے، سائرہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ انجانے میں کس مصیبت میں گھرنے والے ہیں۔ یہ سانپوں کی وادی ہے، یہاں ہر جانب سانپوں کی حکومت ہے۔ اور تم؟ سومیل نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ تم کون ہو؟ کیا بھیس بدلنے والا سانپ یا پھر ریاست نگر کی شہزادی؟ جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، مجھے قبول ہو، لیکن یہاں سے واپس جانا میرے لیے اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک میرے ہمراہ نیل گری گاؤں جانے کا وعدہ نہیں کر لیتی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری شادی ہو چکی ہے، ہم آپ کو اپنے شوہر کے متعلق بتا چکے ہیں، اس کا نام بیبرگ ہے اور ہمارا سنہری ہیرا اب اسی کے پاس ہے۔ یعنی ہیرا جس کے پاس ہوگا تم اسی کی ملکیت ہوگی؟ سومیل نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ وہ ہیرا ہماری کمزوری ہے اور ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیبرگ ہم سے شادی رچا چکا ہے۔ بہرکیف اگر آپ ہیرا حاصل کر سکتے ہیں تب ہم آپ کے ہمراہ نیل گری گاؤں جانے کو بالکل تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، سومیل نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، تو مجھے بیبرگ کے متعلق تفصیل سے بتاؤ، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ وہ ہیرا واپس لا سکوں۔ یہاں سے تھوڑی دور ریاست نگر ہے۔ آج کی رات ہمارے اجتماع کی رات ہے۔ تمام ریاست والے ریاست سے کچھ دور واقع لکڑی کے وسیع و عریض مکان میں جمع ہونے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہمراہ بیبرگ بھی وہاں آئے۔ آپ اسے بخوبی پہچان سکتے ہیں، اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہے۔ ہمارے خیال میں ریاست نگر کے کسی بھی مرد کی آنکھوں کا رنگ نیلا نہیں ہے، اس لیے آپ تمام لوگوں کے ہجوم کے درمیان بآسانی اسے پہچان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سومیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تو مجھے بتاؤ کہ سنہری ہیرا کہاں پوشیدہ ہے؟ کیا وہ کسی تجوری میں ہے یا پھر کسی غار میں دفن ہے؟ وہ ہیرا اس کے جسم کے اندر ہے، سائرہ بولی۔ ہم کچھ کھل کر بات کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ہیرا نہیں بلکہ من کا ہے۔ آپ اسے اپنی زبان میں نایاب ہیرا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہمارا تعلق سانپوں کی ایک ایسی نسل سے ہے جو ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد بھیس بدلنے کی صلاحیت اختیار کر لیتی ہے۔ ہر سانپ کے جسم میں من کا پوشیدہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ سانپ کی تمام خفیہ طاقت من کے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ من کا جس کے پاس ہوگا سانپ اس کا غلام ہوگا۔ ہمارا من کا چونکہ اب بیبرگ کے پاس ہے، اس لیے ہمارا جو کچھ بھی ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تو تم ناکن ہو؟ مجھے پہلے ہی شک تھا، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔
تم چاہے ناگن ہو یا انسان، مجھے قبول ہو۔ اگر میں من کا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تب تمہارے ساتھ شادی ضرور کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور اگر من کا حاصل نہ کر سکا تب بھی بیبرک کو ماننے کی کوشش ضرور کروں گا۔ ہم آپ کا انتظار کریں گے، ساحرہ بولی، لیکن آپ کو ہماری مزید شرط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ سومیل نے بے چینی کے ساتھ پوچھا۔ سنہری ہیرا حاصل کرنے کے بعد آپ کو وہ ہیرا ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ مجھے منظور ہے، سومیل نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہوں۔ ساحرہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر خیمے سے باہر نکل کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ سومیل نے طویل سانس لیتے ہوئے بے دلی کے ساتھ کھانا کھایا، پھر آرام کی غرض سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شام کے وقت اس نے خیمہ سمیٹا، بارش رک چکی تھی اور بادل چھٹنے لگے تھے۔ اس نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ جنگل کے اختتام پر سرسبز گھاس اور پھولوں سے بھرا خوشنما میدان نمودار ہوا۔ اس میدان میں لکڑی سے بنے ہوئے تقریباً 30-35 کے قریب گھر موجود تھے۔ ایک جانب پنچکی موجود تھی۔ پہاڑ سے اترتا پانی نہر کی صورت میں میدانی علاقے سے گزرتا تھا، لیکن وہاں انسانوں کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ یہی ریاست نگر تھی۔ یہاں بھلا انسانوں کا کیا کام؟ یہ سانپوں کی بستی تھی، سانپ بھی ایسے جو انسانوں کا روپ دھارنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ سومیل ریاست نگر میں داخل ہو گیا۔ اس نے پہلے گھر کے دروازے پر دستک دی، پھر لگاتار دروازے کو دھڑ دھڑانے لگا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ شاید اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے تمام گھروں کے دروازے دھڑ دھڑانے شروع کر دیے، لیکن لا حاصل، کسی بھی گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ ایک لکڑی کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ایک کھڑکی کھلی دکھائی دی۔ سورج غروب ہونے والا تھا، اسے رات گزارنے کے لیے جگہ درکار تھی، اس لیے کھڑکی کو کھلا دیکھ کر وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا اور کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ مکان کا میٹنگ روم تھا۔ وہاں حیرت انگیز طور پر دبیز قالین بچھے ہوئے تھے۔ آتش دان میں لکڑیوں کی راکھ موجود تھی۔ ایک جانب لوہے کی ٹرے میں خشک لکڑیاں رکھی تھیں۔ سومیل نے آگے بڑھ کر خشک لکڑیاں آتش دان میں ڈال دیں، پھر جیب میں موجود ماچس باہر نکال کر انہیں آگ لگا دی۔ کمرہ آگ کی نرم گرم حدت سے محظوظ ہونے لگا۔ تب اس نے کمر پر موجود سامان نیچے اتارا اور زمین پر بیٹھ کر اس عجیب و غریب وادی کے متعلق سوچنے لگا۔ سومیل کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہونے لگیں، پھر کمرہ اس کے خراٹوں سے گونجنے لگا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کے قریب شور کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر ریاست نگر میں لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ سومیل نے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں پتہ نہیں کہاں سے نکل کر ریاست کی گلیوں میں جمع ہو رہے تھے۔ ان کا رخ ریاست نگر سے کچھ ہٹ کر ایک مخصوص عمارت کی جانب تھا۔ وہ انسانی صورت میں تھے اور کسی مسئلے پر بحث کرتے عمارت کی جانب رواں تواں تھے۔ سومیل نے آہستگی کے ساتھ کھڑکی کے پٹ کھولے اور چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر نکل کر ہجوم سے کچھ ہٹ کر اس سمت چل دیا جس سمت وہ جا رہے تھے۔ جلد ہی اسے ان کے موضوع سے آگاہی حاصل ہو گئی اور وہ ان کے بحث کا دار و مدار سن رہا تھا، جو کہ صرف ایک نام کے گرد گھومتا تھا، اور وہ نام تھا بیبرک۔ بیبرک نے چالاکی کے ساتھ اپنی منگیتر کا من کا حاصل کیا تھا اور اب ساحرہ اس کے قبضے میں تھی۔ بیبرک نے شاید بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر سومیل سانپوں کے ہجوم کے ہمراہ لکڑی کی کشادہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک جال نما کمرہ تھا جس کی دیواریں اونچی تھیں اور کسی بھی قسم کی کھڑکی یا روشن دان سے مبرہ تھا۔ ایک جانب لکڑی کا اسٹیج موجود تھا، وہاں صرف قالین موجود تھا اور کسی بھی قسم کا فرنیچر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تمام مجمع وہاں جمع ہو رہا تھا۔ سومیل مجمع سے کچھ ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر پیچھے کی جانب دیکھا۔
پھر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ساحرہ وہاں موجود تھی۔ یہ ہمارا میٹنگ روم ہے۔ یہاں ہر قسم کی مشکلات کا حل تلاش کیا جاتا ہے، لیکن آپ انصافوں سے کچھ ہٹ کر رہنا، یہ انسانوں کی خوشبو بآسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت چونکہ گمبھیر مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہیں، اس لیے اتنی دیر تک آپ کی موجودگی سے بے خبر ہیں۔ اس وقت ان کے احساسات محدود نقطے پر مرکوز ہیں۔ جیسے ہی احساسات آزاد ہوں گے، یہ فوراً آپ کی موجودگی سے باخبر ہو جائیں گے۔ اس لیے جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کیجیے گا۔ سومیل نے اثبات میں سر ہلایا اور ساحرہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی حال نما کمرے میں موجود اسٹیج پر چڑھ کر ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ وہ تمام ہجوم میں اپنی نمایاں خوبصورتی کی وجہ سے الگ نظر آ رہی تھی۔ تمام سانپ نما انسانوں کی توجہ کا مرکز اسٹیج تھا۔ پھر اسٹیج کے پاس موجود دروازہ کھلا اور ریاست نگر کا والی حال کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود سفید اور باریک داڑھی حیرت انگیز طور پر لمبی تھی۔ ہاتھوں میں عصا موجود تھا اور سر پر سنہرے رنگ کا تاج تھا، جس کے گرد ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجمع میں چہمگوئیوں کا سلسلہ چل نکلا۔ پھر تمام مجمع نے اسٹیج کی جانب کھسکنا شروع کر دیا۔ اب بحث کا آغاز ہوا۔ چونکہ سومیل اسٹیج کے مخالف جانب حال نما کمرے کی آخری دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا، اس لیے ان کی بات چیت سن نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا کہ ان کا والی ریاست لمبی چوڑی تقریر کرنے میں مصروف تھا۔ مجمع میں موجود تمام سانپ نما انسانوں کے چہروں پر جوش کے تاثرات ثبت تھے۔ ابھی تک سومیل کو مجمع کے درمیان کوئی بھی ایسا انسان نما سانپ دکھائی نہیں دیا تھا جس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہو۔ پھر مجمع میں موجود تمام سانپ نما انسانوں نے اپنے حلق میں سے من کے اگلنے شروع کر دیے۔ وہ باری باری آگے بڑھتے تھے اور اپنے من کے والی ریاست کے قدموں میں ڈھیر کر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ نسلی یکجہتی کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ وہ اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی کو منکے کی صورت میں والی ریاست کے قدموں میں ڈھیر کر رہے تھے۔ سومیل کو مکمل یقین تھا کہ مجمع کے دوران بیبرک موجود نہیں تھا، ورنہ اسے اپنے منکے کے ساتھ ساتھ ساحرہ کا منکا بھی والی ریاست کے حوالے کرنا پڑتا۔ یوں اسے طویل دشمنی کا آغاز کرنا پڑتا۔ اب والی ریاست دوبارہ زور و شور کے ساتھ تقریر کرنے میں مصروف تھا۔ سومیل اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور مجمع کے قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان کی باتوں کا مفہوم سمجھنا چاہتا تھا۔ اس سے تقریباً 5 قدموں کے فاصلے پر ایک نوجوان موجود تھا۔ نہ جانے کیسے اور کیوں اس نے اچانک ہی جھٹکے کے ساتھ پیچھے مڑ کر سومیل کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹنے لگیں، پھر اس کے منہ سے پھنکارتی ہوئی آواز نکلی۔ اس کے ساتھ ہی حال نما کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری ہو گئی۔ والی ریاست کی نگاہوں کا مرکز سومیل تھا۔ اس کے ساتھ ہی تمام مجمع نے گردنیں گھما کر سومیل کی جانب دیکھا۔ پھر تمام حال پھنکاروں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ سومیل کو اپنے جسم میں کپکپی اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک ایسی ریاست میں بے یار و مددگار تقریباً 350-400 سانپوں کے درمیان اکیلا موجود تھا، جس کے متعلق وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اچانک تمام مجمع چیختا چلاتا سومیل کی جانب لپکا۔ سومیل حال کمرے کے دروازے کے پاس موجود تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر نکل کر اندھا دھند باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا، لیکن حیرت انگیز طور پر مجمع میں موجود انسان نما سانپوں کی رفتار بے حد تیز تھی۔ مختصر وقت میں سومیل اس بات سے بخوبی واقف ہو گیا کہ وہ ان سے بھاگ کر ریاست سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان سے پیچھا چھڑانے کا واحد حل یہ تھا کہ وہ کسی مکان میں گھس کر روپوش ہو جاتا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس سے کچھ دور ایک ایسا لکڑی کا چھوٹا مکان موجود تھا جو ریاست نگر کی پنچکی کے نیچے بنا ہوا تھا۔ اس کا دروازہ چوکھٹ کھلا تھا اور اندر پنچکی کے مختصر پرزے دکھائی دے رہے تھے۔ سومیل نے پھرتی کے ساتھ اندر داخل ہو کر کمرے کے دروازے کو جھٹکے کے ساتھ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ چھنچھنا اٹھا، پھر چہمگوئیوں کی آواز سنائی دی
وہ باہر جمع ہو چکے تھے لیکن اندر داخل ہونے سے قاصر تھے۔ مختصر مشورے کے بعد شاید انہوں نے لکڑی کے دروازے کو توڑ دینے کا متفقہ فیصلہ کیا۔ اس کے فوراً بعد دروازہ ایک دفعہ پھر جھنجھنا اٹھا۔ سمیل کو صاف محسوس ہوتا تھا کہ دروازہ زیادہ دیر اپنی جگہ کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ سمیل نے ملکجے اندھیرے کے درمیان کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہاں چھپنے کے لیے کسی بھی قسم کی جگہ موجود نہیں تھی۔ وہ انجانے میں ایک ایسے چوہے دان میں آ پھنسا تھا جس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ دروازے کی چولیں ڈھیلی پڑنے لگیں۔ مختصر کمرے کے درمیان مشینری کے علاوہ ایک لوہے کا پائپ اوپر کی جانب جاتا دکھائی دیتا تھا۔ وہاں مختصر سوراخ موجود تھا جس کے ذریعے وہ باہر نکل رہا تھا، لیکن سوراخ بہت چھوٹا تھا۔ کسی انسان کا اس سوراخ کے ذریعے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا تھا کہ اپنے آپ کو ان سانپوں کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ریاست نگر کے سانپ نما انسان اپنی ریاست میں کسی بھی انسان کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے، جیسے انسان اپنی آبادی میں سانپ کے وجود کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ دشمنی ازل سے چلتی آ رہی تھی اور شاید اب تک چلتی رہے گی۔ سائرہ اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ریاست نگر کے تمام خاندانوں کے ہاتھ اگر سومیل لگ گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ سومیل اس کی محبت میں پاگل ہو کر ریاست نگر کا رخ کرنے کی غلطی کر چکا تھا۔ حالانکہ اس کی نیت صاف تھی، وہ صرف سائرہ کی مدد کی غرض سے ریاست نگر میں موجود تھا۔ اس لیے سائرہ نے بھی دلی طور پر سمیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ریاست نگر کے سرکردہ ارکان نے پنچکی کے نیچے موجود دروازے کو توڑنے کا فیصلہ سنایا، تب سائرہ نے مایوسی کے ساتھ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا، لیکن یہ جان کر اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا کہ سمیل واقعی چوہے دان میں پھنس چکا تھا۔ پھر ریاست نگر کے کچھ جوانوں نے دروازے کو توڑنے کے لیے کندھے مارنے شروع کر دیے۔ دروازہ ٹوٹنے لگا۔ سائرہ نے بے چین نگاہوں سے ان تمام سانپ نما انسانوں کی جانب دیکھا، پھر حتمی فیصلہ کرنے کے بعد ایک جانب موجود گھنی جھاڑیوں کی جانب چل دی۔ جھاڑیوں میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس نے زمین پر لیٹ کر کروٹیں بدلنی شروع کر دیں۔ مختصر وقت میں ہی وہ سیاہ رنگ کی چمکیلی ناگن کا روپ دھار چکی تھی، لیکن اس نے کروٹیں لینا ترک نہیں کیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ انسان کا روپ دھارنے لگی، لیکن اب اس کی حیت بدل چکی تھی۔ اس نے دوبارہ سائرہ کا روپ دھارنے کے بجائے اس دفعہ سومیل کا روپ دھار لیا تھا۔ زمین سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے کے بعد وہ پنچکی کے نیچے بند کمرے کی جانب چل دی، جہاں زور و شور سے دروازہ توڑنے کی کوششیں جاری و ساری تھیں۔ دروازہ تقریباً ٹوٹنے کے قریب تھا۔ سائرہ نے چلاتے ہوئے مجمع کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے چونکتے ہوئے دروازے کو چھوڑ کر سائرہ کی جانب دیکھا۔ سائرہ سومیل کے روپ میں کھڑی مسکرا کر انہیں اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر نفرت کے آثار ابھرنے لگے، پھر وہ چیختے چلاتے سائرہ کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ سائرہ اپنے مقصد میں بخوبی کامیاب ہو چکی تھی، اس لیے اس نے بھی کمرے کے مخالف جانب موجود لکڑی کے گھروں کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ سب اس کے تعاقب میں تھے۔ سائرہ نے اس بات کا بخوبی اہتمام کیا تھا کہ اس کے اور تعاقب میں موجود انسان نما سانپوں کے درمیان اتنا فاصلہ ضرور موجود رہے جس کی بدولت وہ سائرہ کے وجود کی خوشبو کو محسوس نہ کر پاتے، ورنہ انہیں یہ جاننے میں دیر نہیں لگ پاتی کہ وہ کسی انسان کے تعاقب کے بجائے ایک ایسی ناگن کا تعاقب کرنے میں مصروف تھے جو ان کے والی ریاست کی اکلوتی اولاد تھی۔ باہر کیف سائرہ کچھ دور بھاگنے کے بعد پیچھے مڑ کر تعاقب کرنے والوں کی جانب دیکھتی جاتی تھی، لیکن ابھی وہ زیادہ دور نہیں جا پائی تھی کہ اچانک ہی ماحول بھی ان کی دل فریب دھن سے گونج اٹھا۔ ریاست نگر کے سانپ نما انسان کے بھاگتے ہوئے قدم زمین میں گڑنے لگے۔ بین کی یہ آواز ان کی کمر کے مخالف جانب موجود پنچکی کے نیچے بنے ہوئے کمرے میں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے حیرانگی بھری نگاہوں کے ساتھ
اپنے سامنے موجود سائرہ کے چہرے کی جانب دیکھا، پھر اندھا دھند پنچکی کے نیچے موجود کمرے کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ سائرہ نے پریشان نگاہوں کے ساتھ کمرے کی جانب دیکھا، پھر زمین پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناگن کا روپ دھار چکی تھی۔ اب اس کا رخ پنچکی کی جانب تھا، لیکن اس نے اس بات کا دھیان رکھا کہ لمبا چکر لگا کر انسان نما سانپوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر کمرے کا رخ کرے۔ کمرے کی پچھلی جانب لکڑی کی دیوار کے نیچے چند موٹے موٹے سوراخ موجود تھے۔ وہ ان میں داخل ہو کر لکڑی کے کمرے میں گھس گئی۔ سومیل کسی کے ساتھ موبائل پر بات چیت میں مصروف تھا۔ یہ موبائل کی گھنٹی تھی جس نے تمام انسان نما سانپوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ سونے پر سہاگا کہ گھنٹی کی دھن بھی بین پر مشتمل تھی۔ سائرہ نے مختصر وقت میں روپ بدلا، پھر سومیل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر سائرہ کی جانب گھوما۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سائرہ بولی، سانپ بند کمروں میں آ جا سکتے ہیں، صرف اپنی بچت کے متعلق سوچئے، وہ دروازہ توڑ رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے فرار کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے؟ سومیل گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہماری بات غور سے سنیے، سائرہ نے اس کی بات کی جانب توجہ دیے بغیر کہا۔ یہاں سے کچھ دور سیاہ لکڑی سے تیار کردہ ایک مکان ہے۔ آپ کی روپوشی کے لیے وہ نہایت موزوں رہے گا۔ اس کے مکین اس کو خالی چھوڑ کر پہاڑوں سے دور چلے گئے ہیں۔ ہم سانپ نما انسانوں کو کمرے سے دور ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ آپ میدان صاف ہوتے ہی ہمارے بتائے گئے مکان تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب ہماری ملاقات دن کے وقت ہوگی۔ سومیل اسے بہت سی باتیں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن دروازے کی مخدوش حالت کو دیکھ کر چپ ہو رہا۔ سائرہ نے ایک دفعہ پھر زمین پر کروٹیں بدلنا شروع کر دیں۔ سومیل کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ سائرہ نے پہلے ناگن کا روپ دھارا، اس کے بعد ایک ایسے نوجوان کا روپ اختیار کیا جس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ اس کا قد لمبا تھا اور بال کندھوں کو چھو رہے تھے۔ وہ یقیناً بیب رکھ کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ پھر اس نے سومیل کو دروازے کی آڑ میں چھپنے کی نصیحت کی اور آگے بڑھ کر جھٹکے کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا اور پھرتی کے ساتھ باہر نکل کر سانپ نما انسانوں کے مجمع سے پرے مخالف جانب دوڑ لگا دی۔ مجمع میں موجود بہت سے سانپوں نے بیب رکھ کی مختصر شبیہت دیکھ لی تھی۔ وہ چیختے چلاتے بیب رکھ کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کے سامنے موجود مختصر میدان ہر قسم کے سانپ نما انسانوں کے وجود سے پاک ہو چکا تھا۔ سومیل نے دروازے کی آڑ سے نکل کر کمرے سے باہر جھانکا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کمرے سے کچھ دور ریاست نگر کے گھروں کا رخ کیا۔ وہاں ویرانی کا یہ عالم تھا کہ جنگلی حیات کی آہٹوں کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ اسے سیاہ لکڑی سے تیار کردہ گھر تلاش کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی۔ گھر کا دروازہ بند تھا، لیکن کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے کھڑکی سے اندر کود کر کمرے میں داخل ہو کر اسے بند کر دیا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایسا مکان تھا جس میں فرنیچر نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، لیکن آتش دان کے پاس خشک لکڑیوں کا مختصر انبار موجود تھا۔ سومیل نے کمر کے ساتھ موجود بیگ میں سے ماچس باہر نکالی اور خشک لکڑیوں کو آتش دان میں رکھ کر آگ لگا دی۔ کمرے کا سرد ماحول گرم ہونے لگا۔ اس نے بیگ میں سے سلیپنگ بیگ کا پلندہ نکالا اور زمین پر بچھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح 10 بجے کے قریب ساحرہ اس کے سامنے موجود تھی۔ سومیل ناشتہ کرنے کے بعد باہر ریاست نگر کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ نمودار ہوئی۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سومیل کے دماغ میں بہت سے ایسے سوالات موجود تھے جن کے جواب ساحرہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بولا، کل پنچکی والے کمرے میں تم نے جس سانپ نما انسان کا روپ اختیار کیا تھا، کیا وہ بیب رکھ تھا؟ یقیناً، سائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بیب رکھ کی شبیہ تھی۔ باوجود سانپوں کو کمرے سے دور رکھنے کے لیے
हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा कार मौजूद नहीं था कि इनके दुश्मन का रूप धार कर इन्हें पीछा करने पर मजबूर कर डालें। लेकिन ये वक्ती बातें हैं, जल्दी इन्हें आपके मुतालिक मालूम हो जाएगा। तब वो आपको रियासत नगर में तलाश कर लेंगे और इसके बाद आपका रियासत नगर में रहना मुमकिन नहीं रहेगा। बेबरक की रिहाइश कहाँ है? सोमेल ने इसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। यहाँ आइए, सायरा ने दीवार के साथ मौजूद खिड़की के पट खोलते हुए कहा। वो सामने मौजूद पहाड़ी सिलसिला आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर बेबरक का लकड़ी का घर है। मेरे ख्याल में रियासत नगर में पालिय रियासत की रिहाइश के बाद सबसे खूबसूरत रिहाइश बेबरक की है। लेकिन आप घर में दाखिल होने के मुतालिक सोचिएगा भी नहीं। वो आपके जिस्म की खुशबू को महसूस करके फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेगा कि कोई इंसान इसके घर में दाखिल हो चुका है। इसके ख़ानदान में कितने लोग पाए जाते हैं? सोमेल ने अगला सवाल पूछा। इसकी माँ और अकलौती बहन। वो अपने 100 साल पूरे नहीं कर पाई। यूँ इंसानी सूरत इख्तियार करने से कासिर है, लेकिन जल्द ही इसके अय्याम पूरे होने वाले हैं। इसकी बात दरमियान में रह गई। बाहर हल्का सा खटका हुआ, फिर पूरी ताकत के साथ दरवाज़ा थड़थड़ाया गया। सोमेल ने परेशान निगाहों के साथ सायरा की जानिब देखा। इसके चेहरे की रंगत भी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही थी। ये ज़रूर रियासत नगर के सांप होंगे, वो बोली। आप दूसरे कमरे में छुप जाइए, हम इनसे निमटते हैं। सोमेल ने अस्बात में सर हिलाया और मौजूदा कमरे के साथ मुलेका कमरे की जानिब चल दिया। सायरा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने बेबरक खड़ा खूंखार निगाहों से सायरा की जानिब देख रहा था। तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ क्यों आई हो? इसने सरसराते हुए लहजे में पूछा। यह हमारे वालिद हुजूर की रियासत है और हम किसी की इजाज़त के बगैर आ जा सकते हैं। बेबरक ने इसकी बात दरमियान में काट डाली, फिर जहरीले लहजे में बोला, है नहीं बल्कि थी। अब अगर तुम्हारी कोई रियासत है तो वो सिर्फ तुम्हारे शौहर का घर है। फ़ौरन से बेशतर वापस चलो। बात मुकम्मल होने से पहले इसके नथने कुछ सूंघने के अंदाज में फैलने और सिकुड़ने लगे। मुझे कमरे में किसी इंसान की बू आ रही है। अंदर कौन है? कोई भी नहीं, साहिरा जल्दी से बोली। चलें, वापस घर चलें। लेकिन मैं घर को देखे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। बेबरक हठधर्मी के साथ बोला। हटो आगे से। इसने सायरा को एक जानिब धकेला और कमरे की जानिब चल दिया। पहले कमरे में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इसके नथने सिकुड़ने और फैलाने के बाद फौरन उसने इस बात का इजहार कर दिया कि कुछ देर पहले वहाँ ज़रूर कोई इंसान मौजूद था। फिर वो दूसरे कमरे की जानिब चल दिया। साहिरा इसे रोकती रही, लेकिन इसने परवाह नहीं की और कमरे का दरवाज़ा झटके के साथ खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरा खाली पड़ा हुआ था और सामने मौजूद खुली हुई खिड़की इस बात का इजहार कर रही थी कि वो जो कोई भी था खिड़की खोलकर फरार हो चुका था। बेबरक ने पीछे मुड़कर खूंखार निगाहों से सायरा की जानिब देखा, फिर बोला, पहले मुझे शक था, अब यकीन हो चुका है कि तुम किसी इंसान से मिलने के लिए यहाँ आती हो। आज के बाद अगर तुमने मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने आगे बढ़कर सायरा की कलाई पकड़ी और इसे खींचता हुआ बाहर की जानिब चल दिया। इसे रोकने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। तमाम सांपनुमा इंसान अपने घरों में आराम कर रहे थे। वो दिन को शाज़ो नादिर ही बाहर निकलते थे। साहिरा और बेबरक के जाते ही सोमेल लकड़ी के मकान की आड़ से बाहर निकला और मुनासिब फासला रखते हुए इनका ताक़ुब करने लगा। बेबरक और सायरा का रुख सामने मौजूद सरसब्ज़ पहाड़ी टीले की जानिब था। सोमेल अपने दिमाग में मुख्तलिफ तदाबीर का मुआयना करने में मसरूफ़ था। पहाड़ी ज़्यादा दुश्वार गुजार नहीं थी, इसलिए चढ़ना मुश्किल साबित नहीं हुआ। पहाड़ी टीले के ऊपर लकड़ी का खूबसूरत 2 मंजिला मकान मौजूद था, जिसके इर्द गिर्द चमेली के फूलों से भरे दरख्त लगे हुए थे। बेबरक ने आगे बढ़कर घर का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सोमेल ने मकान की चारों जानिब से जायज़ा लेने के बाद अपनी जेब से माचिस बाहर निकाली, फिर एक दरख्त की मोटी शाख को तोड़ने के बाद
اپنے بیگ میں سے کچھ کپڑے باہر نکال کر شاخ کے اوپر لپیٹنے کے بعد انہیں آگ لگا دی۔ کپڑے تھڑ تھڑ جلنے لگے۔ سمیل نے طنزیہ نگاہوں سے بیبرک کی جانب دیکھا، پھر آگے بڑھ کر چاروں جانب آگ لگانے لگا۔ تھوڑی دیر میں مکان کی لکڑیوں نے آگ پکڑ لی، پھر شعلے بلند سے بلند تر ہونے لگے۔ سمیل نے اتنی احتیاط ضرور کی تھی کہ مکان کے دروازوں کو آگ لگانے سے اعتراض کیا تھا تاکہ بیبرک اپنے خاندان والوں کے ساتھ دروازے کے ذریعے بآسانی باہر آ سکے۔ اس کا ارادہ انہیں ختم کرنے کا نہیں تھا، وہ تو صرف ان سے کچھ دیر کے لیے بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن انہیں ادمویا کرنے کے بعد ایسی صورت میں ان کی خود اعتمادی یقیناً اور تقریباً ختم ہو جاتی اور وہ ان سے اپنی باتیں منوا سکتا تھا۔ آگ کے شعلے اب تمام دیواروں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ کمروں کی کھڑکیاں بھی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھیں۔ یقیناً کمرے کے اندر دھوئیں کے بھرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا۔ سمیل نے آگے بڑھ کر مکان کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ وقت سے پہلے بیبرک باہر نہ نکل پائے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس نے دروازے کی کنڈی کھول دی اور ایک جانب ہٹ کر چمیلی کے درختوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب کسی بھی وقت بیبرک اپنے مختصر خاندان کے ساتھ باہر آنے والا تھا۔ سمیل نے اپنے جسم پر موجود بیگ کو نیچے اتارا اور پاؤں کے سامنے رکھ کر چاقو چوبند کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ مکان کا دروازہ کھلا اور بیبرک کھانستا ہوا باہر نکلا۔ اس کے ہمراہ سائرہ بھی تھی۔ دونوں باہر نکل کر بے دم ہو کر زمین پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک بوڑھی عورت مکان سے باہر نکلی اور زمین پر گرتی چلی گئی۔ سمیل کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی، لیکن پھر اس کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑنے لگا۔ اب کی دفعہ لکڑی کے مکان میں سے ایک سیاہ رنگ کی چمکیلی ناگن باہر نکل کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ سمیل کے کان میں سائرہ کے الفاظ گونجنے لگے، بیبرک کی بہن 100 سال کی مدت پوری نہیں کر پائی، اس لیے وہ انسان بننے کی طاقت رکھنے سے قاصر ہے۔ تو یہ بیبرک کی بہن ہے۔ اچانک اس کے دماغ میں انوکھی تدبیر پیدا ہوئی اور اس نے پھرتی کے ساتھ زمین پر پڑا بیگ کھولا اور اسے خالی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں بیگ خالی ہو چکا تھا۔ بیگ کو اٹھا کر سمیل آگے بڑھا اور ادموئی پڑی ناگن کی جانب لپکا۔ اس نے کپڑے کی مدد سے ناگن کو قابو کیا اور اسے بیگ میں ڈال کر بیگ کے منہ کو پھرتی کے ساتھ بند کر دیا۔ پھر فاتحانہ نگاہوں سے ایک جانب زمین پر لیٹے ہوئے بیبرک کی جانب دیکھا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ سمیل نے آگے بڑھ کر کپڑے کا بیگ اس کے منہ کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے، اگر اسے واپس حاصل کرنا چاہتے ہو تب سائرہ کے منکے کے ہمراہ سمیل کریانہ اسٹور چلے آنا۔ تو میرے اسٹور سے بخوبی واقف ہو، وہی کریانے کی دکان جہاں تم اور تمہارے ساتھی دودھ کی تلاش میں روک کرتے تھے، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس سے زیادہ بات چیت مناسب نہیں تھی، وہ کسی بھی وقت اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ سمیل تیز قدموں کے ساتھ پہاڑی درے کی جانب چل دیا، جو وہاں سے کچھ دور چشمہ عبور کرنے کے بعد پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ پہاڑی درے کی جانب سے کوئی بھی سمیل کریانہ اسٹور کی طرف نہیں آیا۔ سمیل نے کالی ناگن کو ایک مضبوط باکس میں بند کر دیا اور 15 کے قریب گاؤں کے مستنڈے نوجوانوں کا پہرا لگا دیا تھا۔ 2 دن کے بعد سمیل دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد جب دوبارہ کریانہ اسٹور کی جانب جا رہا تھا، تب اچانک ہی وہ پھولوں کی وادی سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمودار ہو رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور گال اندر دھس گئے تھے۔ وہ صدیوں کا بیمار دکھائی دیتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے چین لہجے میں بولا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسی جگہ ارد گرد موجود ہے جہاں ہمارے علاوہ اور کوئی موجود نہ ہو؟ میرے پیچھے آؤ۔ سمیل نے اشارہ کیا، پھر مخالف جانب موجود پہاڑی کی جانب چل دیا جس کے اوپر 2 منہ والا درخت موجود تھا۔ بادل آسمان کو گھیرے میں لے رہے تھے اور ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ 2 منہ والے درخت کے نیچے
موجود پتھر کی سل پر بیٹھنے کے بعد سمیل بولا، کیا تم سائرہ کا من کا ساتھ لائے ہو؟ نہیں، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ میرے جسم کے اندر ہے، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر میری بہن کو کچھ ہوا تب تمام نیل گری گاؤں سانپوں کے کاٹنے کی بدولت ابدی نیند سو سکتا ہے۔ میرے ایک اشارے پر دور دراز کے سانپ یہاں آ سکتے ہیں، لیکن تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ اگر تم نے کچھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تب میں تمہاری بہن کی زندگی کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دوں گا۔ پھر تم خود سوچ سکتے ہو کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ رہی سائرہ کے منقے کی بات تو وہ تو تمہیں واپس کرنا ہی ہوگا۔ تم حد درجہ بے وقوف انسان ہو، بیبرک تیش بھرے لہجے میں بولا۔ فرض کرو میں سائرہ کا منقا تمہیں دے بھی دوں اور بدلے میں تم میری بہن کو آزاد کر بھی دو، کیا اس کے بعد تم محفوظ رہو گے؟ کیا ہم میں سے کوئی تمہیں اس کے بعد نقصان نہیں پہنچائے گا؟ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو، سمیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سائرہ کے منقے کو حاصل کرنے کے بعد میری دوسری شرط یہ ہوگی کہ تم اپنا منقا بھی میرے حوالے کر دو۔ وہ میرے پاس تمہاری امانت کے طور پر محفوظ رہے گا، اور جب تک منقا میرے پاس رہے گا تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سب ناممکن ہے، اور میں سائرہ کا منقا اسے واپس دینے کو تیار ہوں، لیکن اپنا منقا کسی انسان کو ضمانت کے طور پر دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں ایسا کرنے سے قطعی طور پر انکار کرتا ہوں۔ تو پھر میں بھی تمہاری بہن کی زندگی کی ضمانت کو محدود کر دیتا ہوں۔ اب تمہارے پاس صرف 2 دن باقی بچے ہیں۔ اگر 2 دن کے اندر سائرہ کے منقے کے علاوہ تمہارا منقا بھی میری تحویل میں نہ آ سکا تب میں تمہاری بہن کے سر کو کچل کر رکھ دوں گا۔ اس کے بعد چاہے تم مجھے ڈھونڈتے رہنا، میں یہاں سے واپس ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کسی بھی سانپ کا پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب تم واپس جا سکتے ہو۔ میری شرائط پر غور کرو، تمہاری بہتری اسی شرط کے اقرار میں پوشیدہ ہے، سمیل نے طنزیہ انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر تیز قدموں کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اتر کر اپنے کریانہ اسٹور کی طرف چل پڑا۔ بارش موسلادھار انداز میں برسنے لگی تھی۔ پہاڑی سے اتر کر جب وہ پھولوں کی وادی کے پاس سے گزرنے لگا تب اس نے وہاں ایک دفعہ پھر میلے کی صورت نمایاں ہوتے دیکھی۔ سینکڑوں لڑکیاں ارد گرد کے پہاڑی ٹیلوں سے بھاگتی دوڑتی ایک مخصوص خطۂ زمین کی جانب جمع ہو رہی تھیں۔ وہ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس تھیں اور ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے پکڑے ہوئے تھے۔ بارش طوفانی انداز میں برسنے لگی تھی۔ اس مخصوص خطۂ زمین پر جوان لڑکیوں کا ہدف تھا۔ وہاں سائرہ موجود تھی۔ سمیل پھولوں کی وادی میں اتر کر سائرہ کی جانب چل دیا۔ اس دفعہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی اور کوکاف کی خوبصورت پری کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے کی جانب پھیلے ہوئے تھے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر مرغی کے انڈے کے برابر 2 سنہری منقے موجود تھے جن میں سے شعاعیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ سمیل کو سامنے کھڑا دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور شدت جوش سے بھرپور لہجے میں چلاتے ہوئے بولی، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ کی بدولت ہم اپنا منقا حاصل کر پائے ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا۔ اور یہ دوسرا منقا یقیناً بیبرک کا ہوگا، سمیل نے فخریہ لہجے میں پوچھا، پھر آگے بڑھ کر پھرتی کے ساتھ دونوں منقے سائرہ کے ہاتھ سے لے کر جیب میں ڈال لیے۔ تمہیں اعتراض تو ہوگا، لیکن اب یہ دونوں میرے پاس رہیں گے۔ ناراض نہیں ہونا، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا ہوں، اور تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا محفوظ طریقہ یہی ہے کہ اس منقے کو میں اپنے پاس محفوظ رکھوں۔ اسے لڑکیوں کے ہجوم بالا میں سے مختلف فنکاروں کی آوازیں سنائی تھیں، لیکن سائرہ نے ہاتھ اوپر اٹھا کر انہیں خاموش کر دیا۔ پھر سرد لہجے میں مخاطب ہو کر بولی، یہ سراسر خود غرضی سے بھرپور عمل ہوگا۔ اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تب آپ کو اس منقے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، صرف ہماری زبان پر اعتبار کرنا ہوگا، کیونکہ محبت میں جدائی کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں، یقین جانیے
آپ سے شادی کی شرط پر آج بھی قائم ہیں، لیکن من کا نہ ملنے کی صورت میں حالات آپ کے خلاف بھی جا سکتے ہیں۔ جب اوکھلی میں سر دیا تو پھر موسلوں سے کیا ڈر؟ سمیل نے کیا کہا لگاتے ہوئے جواب دیا، میں آج رات کو اپنے گھر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تمہیں یقیناً آنا ہوگا، کیونکہ دلہن کے بغیر عروس شب ہوتی نہیں۔ مجھے بہت سے انتظامات کا بندوبست کرنا ہے، اس لیے چلتا ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ سہاگ رات کے بعد تمہارا من کا تمہارے حوالے کر دوں گا، سومیل نے فاتحانہ لہجے میں کہا اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اس نے اپنے گھر کے سب سے خوبصورت کمرے کو پھولوں کے فرش سے بھر دیا، بیڈ پر پھولوں اور نیٹ کی جالی کی سیج تیار کی، کمرے کو مختلف روشنیوں کی بدولت بقائے نور بنا ڈالا۔ پھر سفید رنگ کی اچکن اور چست پاجامہ سیب تن کرنے کے بعد ادھر کی شیشی کپڑوں پر اونڈے لی اور ساحرہ کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 12 بجے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ سامنے موجود تھی۔ اس کے سر پر سنہرے موتیوں سے بنا ہوا نازک اور نفیس تاج موجود تھا، جس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سفید سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ لمبے سیاہ بال کمر پر جھولتے ہوئے پنڈلیوں کو چھو رہے تھے۔ سمیل نے فرتے جذبات سے مغلوب ہو کر بے اختیار آگے بڑھ کر اسے اپنے نزدیک تر کر لیا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، اس نے کہا۔ سائرہ نے بے دم سے لہجے میں کہا، آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ناگن اور انسان کا ملن ممکن نہیں ہے۔ محبت ہوش کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہماری محبت اگر دور سے قائم رہتی تب اچھا ہوتا۔ ملنا ملانا آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے یہ خطرہ مول لے سکتا ہوں، سمیل جذبات سے مخمول لہجے میں بولا، لیکن تمہیں پا لینے کے بعد کھو دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آؤ یہاں سیج پر بیٹھو، سمیل نے اس کے نرم و نازک ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ سائرہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بستر پر جا بیٹھی۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ جب تک تمہارا من کا میری حفاظت میں موجود ہے، تب تک دنیا کے کسی بھی سانپ کا زہر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ تمہارے جسم کا زہر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی محبت میں غرض شامل ہے۔ محبت کو باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ سچائی کے جذبے سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ آپ کے جذبوں میں سچائی نہیں پائی جاتی، بلکہ ہوش کا عمل دخل زیادہ ہے۔ اب ہم اور کیا کہیں؟ باہر کے محبت صرف محبت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے بلانے پر نہ چاہنے کے باوجود کھچے چلے آئے۔ اب ہم آپ کی دسترس میں ہیں، جیسے چاہیے استعمال کیجیے۔ سومیل طویل سانس لیتے ہوئے بولا، بے شک میری محبت میں غرض شامل ہے، لیکن یہ غرض تمہاری محبت کے حصول تک میں محدود ہے۔ کیا ایسا کچھ غلط ہے؟ میں دنیا جہان کی دولتوں کو ٹھکرا کر صرف تمہاری محبت کے لیے پہاڑوں کو عبور کر کے ریاست نگر جا پہنچا۔ اس میں بھلا میری کیا غرض شامل تھی؟ میں صرف تمہاری محبت کا حصول چاہتا تھا۔ میری محبت میں سچائی تھی، سو مجھے کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ لیکن اگر تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے، تب میں تمہارا من کا تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ جہاں تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، وہاں یہ بھی صحیح۔ اب ہمیں منکے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی اعتماد کی بات، تو ہمیں آپ کی محبت پر اعتماد ہے، لیکن آپ کو بالکل بھی نہیں ہے۔ تبھی آپ نے منکے کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ ایسا تو بیب رگ نے بھی کیا تھا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ میں اور بیب رگ میں بھلا کیا فرق باقی بچا۔ باہر کے یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ خوشیوں بھری رات ہے، اسے دل کھول کر خوشیوں کے لیے سمیٹیے۔ ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، ساحرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمیل نے اسے اپنے نزدیک تر کیا اور اس پر مدہوشی طاری ہونے لگی، اور پھر وہ ہوش سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اسے دنیا و مافیا کی خبر نہ رہی۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے کچھ دیر پہلے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سمیل سیج پر بے سود پڑا تھا۔ سائرہ جھٹکے کے ساتھ بستر سے نیچے اتری
اس نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ وہاں بیبرک موجود تھا۔ اس نے استفہامیہ نگاہوں کے ساتھ سائرہ کی جانب دیکھا۔ اندر آ جائیے۔ سائرہ نے ایک جانب ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور اس کے کمرے میں داخل ہونے کے فوراً بعد دروازے کو جھٹکے کے ساتھ بند کر دیا۔ کیا یہ مر چکا ہے؟ بیبرک نے سیج کے درمیان لیٹے ہوئے سومیل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ محسنوں کی زندگی سے کھیلنا ہمارا نہیں بلکہ آپ کا شیوا ہے۔ یہ صرف بے ہوش ہیں، کچھ دیر میں ہوش میں آ جائیں گے۔ آپ یہ بتائیے آپ کی بہن محفوظ ہے یا نہیں؟ وہ ریاست نگر پہنچ چکی ہے۔ یہ سب میرے لیے مشکل نہیں تھا لیکن میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا ورنہ یہ جلاد میری بہن کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ یہ رہا آپ کا منکا، سائرہ نے اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا، لیکن منکا اس نے اپنی مٹھی میں دبائے رکھا۔ منکے کے حصول سے پہلے آپ کو قسم کھا کر اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ آپ دوبارہ سومیل یا پھر نیل گری گاؤں کے کسی بھی فرد کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے اور ہمارے خاندان کے ساتھ میرا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تب آپ کے منکے کی طاقت فوری طور پر زائل ہوتی جائے گی۔ اگر آپ کو ایسا منظور ہے تو ہم آپ کو منکا دینے کے لیے تیار ہیں، سائرہ نے کہا۔ مجھے منظور ہے، بیبرک نے فوراً اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بے چین نگاہوں سے منکے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ رہا آپ کا منکا۔ سائرہ نے منکا اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سومیل صبح کاذب کے فوراً بعد ہوش میں آ جائیں گے لیکن اپنے دماغ کی کچھ یادداشت یعنی ریاست نگر اور ہماری یادوں کو بھلانے کے بعد، جن میں اکثریت ریاست نگر کی پہنچ تک محدود ہے، اور ایسا ہمارے زہر کی بدولت ہوگا تاکہ یہ دوبارہ ریاست نگر کا رخ نہ کر پائیں۔ اب یہاں سے نکل چلیے، صبح ہونے والی ہے۔ بیبرک نے اثبات میں سر ہلایا۔ پھر ان دونوں نے سانپوں کی صورت اختیار کی اور سومیل کریانہ اسٹور کے سامنے سے ہوتے ہوئے پہاڑی درے کی جانب چل دیے جس کے دوسری جانب ریاست نگر واقع تھا۔